اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. سلوات پڑھے محمد عالم کی ذات صلی محمد. عزیز محترم، یقیناً موسم حالات کے پیش نظر، لیکن یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی عبادات، توجہ فرمائے گا اس دن، کیونکہ ہمارا موضوع 40 امام حسین اور آپ بیٹھے ہیں مجلس سے امام حسین. دنیا میں جتنی بھی عبادت اس کے لیے شرعی حکم ہے کہ جب تمہیں خطرہ ہو، خوف ہو، اسے مؤخر کر دو، اسے خطرے کے ٹلنے کا انتظار کرو. لیکن مجلس سے امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا، جہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہاں مومنین کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عشق امام حسین کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کو بتایا جائے جو زیارت امام حسین اور مجلس امام حسین کو روکنا چاہتے ہیں. انہیں یہ ہم پیغام دیتے ہیں کہ ہم جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن حسین ابن علی کو نہیں. حضرت محترم، شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے ایک باب میں لکھا کہ عشق امام حسین کا عروج اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ زیارت امام حسین کی طرف توجہ. بیوی نے جب رہا ہوئی تھی تو 2 چیزوں کا مطالبہ کیا. ایک، مجھے جگہ دی جائے تاکہ بھائی کی مجلس کروں. دوسرا کیا مطالبہ تھا بیوی کا؟ کہ میں شام سے مدینہ نہیں جاؤں، شام سے میں کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ جاؤں گی. یعنی بیوی نے یہ پیغام دیا کہ اگر اسلام باقی ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے. اگر حسین ابن علی کے نام کو باقی رکھنا ہے تو 2 چیزوں کو نہیں چھوڑنا، ایک مجلس سے امام حسین کو، دوسرا زیارت امام حسین. کیا عظیم پیغام دیا بیوی نے. یعنی بتا دیا کہ جب انسان کو ایک مشکل حالات سے آزادی ملتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں. لیکن بیوی نے یہ بتا دیا کہ جب مشکل میں تھی تب ان دونوں چیزوں کی تمنا تھی، مجلس حسین اور زیارت حسین. اور جب رہائی مل گئی، توجہ کیجیے، تو رہائی ملنے کے بعد بھی میں نے جس تمنا کو پورا کیا وہ دونوں چیزیں، مجلس حسین اور زیارت حسین. اب یاد رکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے بہت بے دردی سے قتل کی جاتے ہیں. ایک نہیں، کئی لوگ. جب جناب زکریا پر خدا کے عالم سے جناب زکریا نے کہا کہ میرے لیے اس کی تفسیر کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد. توجہ فرمائیں، ان حروف کی میرے لیے تفسیر کر دیں. آپ کو معلوم ہے جناب زکریا کو اولاد نہیں، خدا نے کہا اس کی تسبیح پڑھو، کاف ہا یا عین صاد.
اس تسبیح کی برکت سے خدا نے بیٹا دیا جناب یحییٰ. توجہ کیجیے گا کہ اب اس کی میرے لیے تفسیر کریں. تو جب جناب زکریا کی یہ تفسیر ہوئی تو بتایا گیا اس کاف ہا یا عین صاد کا اشارہ سید الشہداء کی مصیبت کی طرف ہے. تو جناب زکریا نے تمنا کی کہ خداوندہ جو مجھے تو نے بیٹا دیا ہے حسین کے صدقے، میں نے وہ تصویر پڑھی جس تصویر میں امام کی شہادت کا ذکر ہے، تو اب جو بیٹا دیا ہے یہ بیٹا مجھے باقی نہیں چاہیے، اسے حسین کی طرح شہادت نصیب ہو. تو جناب یحییٰ کو بھی شہادت نصیب ہوئی، جناب حابیل کو بھی شہادت نصیب ہوئی. کتنے لوگ ہیں دنیا میں اور جنہیں شہادت، جنگ بدر کے شہداء، جنگ احد کے شہداء. جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے. اور کیا فرمایا؟ کوئی ہے جو میرے چچا پہ گریہ کرے. توجہ کیجیے گا، یہ فرق ہے تمام شہداء میں اور حسین بن علی میں. تمام شہداء پہ صرف اپنے روئے، لیکن ذات حسین وہ ہے جس پر صرف انسان نہیں روئے بلکہ پتھروں نے بھی گریہ کیا. علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے جلیل قدر عالم لکھتے ہیں کہ بعد از شہادت حسین 40 تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک اس پتھر میں سے لہو بہتا تھا. آگے لکھتے صرف پتھروں نے نہیں بلکہ حسین پر آسمان نے بھی گریہ کیا، حسین پر فرشتوں نے بھی گریہ کیا. توجہ کیجیے گا، میں نتیج آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ حسین پر جنات نے بھی گریہ کیا. ہر جانور جو خدا کی تسبیح کرتا ہے، جیسے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، دریا میں رہتے ہیں، سمندر میں رہتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، آسمان میں رہتے ہیں، وہ سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو چیزیں بھی دنیا میں ہیں وہ حسین پر گریہ کنا ہے، وہ حسین کی عزا بپا کر رہے. فقط عزا نہیں، اسی لیے امام نے فرمایا کہ قبر حسین، زیارت حسین تمہاری محتاج نہیں ہے. تم جاؤ تو تمہارے لیے فضیلت ہے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو بھی حسین کا روزہ آباد ہوگا. تاکہ مولا ہو کیسے؟ فرمایا خداوند عالم روزانہ 1,00,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ، جا کر حسین کے روزے کا طواف کرو. غیر محترم، جس طریقے سے دونوں چیزیں زیارت حسین اور مجلس حسین، جس طریقے سے فرشتے روزے امام حسین پہ جاتے ہیں، اس طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی محمد مولا آپ کو سلامت رہے. اتنے سخت موسم میں آپ تشریف لائیں، اس روایت کو سنیں کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے. اپنے آپ کو کم نہ سمجھا کر امام فرماتے ہیں دنیا میں جہاں بھی، ضروری نہیں کہ مسجد ہو، ضروری نہیں کہ ماں بارگاہ ہو، جہاں بھی حسین کا فرش بچھایا جاتا ہے، فرش بچھایا جاتا ہے ایک دفعہ، صرف روزانہ نہیں، ایک دفعہ بھی بچھایا. ذرا سوچیں اس فرش کی کیا فضیلت ہوگی جہاں روزانہ حسین کا ذکر ہوگا. تو ایک دفعہ بھی اگر فرش بچھ جائے تو وہاں پہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. صرف فرشتوں کو شفا حسین کے جھولے سے نہیں ملی تھی، ہر اس چیز میں خدا نے شفا کو رکھا ہے جو حسین بن علی سے منسوب ہو، تاکہ فرشتے آ کر ان عزاداروں کی بیچنے کی جگہ سے اپنے پروں کو بس کرتے. اور پھر جب عرش پہ جاتے ہیں، جب عرش پہ جاتے ہیں تو دیگر فرشتے جو کہاں پہ، جو جنت میں، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، جو جنت میں ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں لیکن ہمارے پاس سے وہ خوشبو نہیں آ رہی جو خوشبو تمہارے پروں سے آ رہی. تو فرشتے کہتے ہیں دنیا میں مجلس حسین ہوئی تھی، ہم وہاں پہ گئے تھے اور اپنے پروں کو مس کیا، ہمیں یہ خوشبو ملی.
تو وہ فرشتے جو نہیں آ سکے وہ کہتے ہیں خدا بندہ کیا یہ خوشبو ہمیں مل سکتی ہے؟ آواز قدرت آتی ہے جاؤ، اگر مجلس نہیں ہو رہی اس جگہ سے اپنے پروں سے مس کرو جہاں پر حسین کے عزادار بیٹھے تھے۔ امام معصوم کے جملے سنیے گا، فرمایا مجلس ایک دفعہ ہو جاتی ہے قیامت تک فرشتے آتے جاتے ہیں، اپنے پروں کو اس جگہ سے مس کر کے خوشبو لے کے جاتے ہیں۔ اور جملہ سنیے گا تاکہ جتنے بھی فرشتے آتے ہیں قیامت تک ان مومنوں کے لیے دعا کرتے جاتے ہیں جو بیٹھ کر حسین پہ روئے تھے، جن کی وجہ سے یہ خوشبو پیدا۔ یہ عزاداری، یہ زیارت اربعین۔ زیارت اربعین کا ایک جملہ کہ آپ پر سلام ہو حسین، کہ خدا نے آپ کو انبیاء کا وارث بنا۔ توجہ کیجیے گا، کبھی اس جملے پہ غور فرمائیے گا، کیا جملہ ہے کہ انبیاء کے وارث۔ اب زیارت وارثہ میں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ۔ عزیزان محترم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ کے بعد محمد و علی کے وارث ہیں حسین۔ تبھی امام حسین نے یزید سے یہ جملہ کہا تھا کہ میری بیعت فقط میری بیعت نہیں ہے بلکہ انبیاء و رسول کی بیعت ہے، اس لیے اگر میں نے تمہاری بیعت کر لی تو تمام نبوتوں نے تمہاری بیعت کر لی۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ یزید یہ سر کٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ کہا کیوں حسین کیوں؟ اپنی جان بچا لو، بیعت تو کرنی ہے، اس کے بعد جا کے گھر بیٹھ جائیے گا۔ مولا نے کہا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ میں آدم کا نور ہے، اس ہاتھ میں ابراہیم کا نور ہے، اس ہاتھ میں عیسیٰ و موسیٰ کا نور ہے۔ اس نے کہا کہ اے حسین تم اس دنیا کے اوپر توجہ کیجیے گا، تم تو آج پیدا ہوئے ہو، تم تو میرے بابا کے سامنے پیدا ہوئے ہو، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہو؟ امام نے فرمایا سنو، تمہارے سامنے دنیا میں میرا ظاہری وجود اب آیا ہے لیکن میں تب بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ اللہ نے جناب آدم کو اگر بخشا ہے تو ہمارے نور کی وجہ سے بخشا۔ زیارت اربعین آپ اور میری محتاج نہیں ہے جناب محترم، ایک نہیں، کامل زیارت، کتاب کا نام نوٹ کر لیں، کامل زیارت۔ شیخ ابن قولوی نے لکھا کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے آپ کو کیا کرنا؟ شب جمعہ ہر شخص شیعہ سنی جو بھی اس بات سے وابستہ ہے وہ کہتے ہیں برکت والی شب، کوئی نہ کوئی دعا پڑھ لو، دعا بغیر پڑھ لو، زیارت وارثہ پڑھ لو، کچھ نہ کچھ پڑھ لو۔ فرمایا تم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہو، یاد رکھو جب شب جمعہ ہوتی ہے جنت میں 1,20,000 نبی، ایک نبی نہیں، 2 نبی نہیں، 5 نبی نہیں، 10 نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء چلتے ہیں جن کی سرداری وہ کرتے ہیں جنہوں نے معراج میں انبیاء کو نماز پڑھائی تھی۔ وہ چلتے ہیں کہاں آتے؟ خانہ کعبہ کے پاس جاتے نہیں، مسجد نبوی کے پاس جاتے نہیں، بیت المقدس کے پاس جاتے نہیں، روضے رسول کے پاس جاتے نہیں، تاکہ 1,24,000 انبیاء جن کی سرداری رسول خدا کرتے ہیں وہ سب کے سب ہر شب جمعہ روضہ حسین پر آتے ہیں اور حسین ابن علی کو سلام۔ یہ عظمت زیارت اربعین، یہ عظمت زیارت امام حسین۔ یاد رکھیں بس ایک کہ آپ کے سامنے نتیجے کو دوں گا، جنگال ہے موسم کو یاد رکھیں زیارت کو ضائع نہیں کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تم اسے دیکھو، تمہارے دل میں جو محبت اہل بیت ہے اس کو دیکھو،
جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ اسے دیکھے گا، دیکھے بغیر دنیا سے کوئی نہیں جائے گا، اسے دکھایا جائے گا یہ تمہاری نیکی ہے، یہ تمہاری نمازیں ہیں، یہ تمہارے روزے ہیں، یہ تمہارے حج ہیں، دکھایا جائے گا۔ تو زیارت امام حسین بھی نیکی ہے، اور فقط نیکی نہیں ہے، امام نے فرمایا خدا کی نظر میں پسندیدہ ترین نیکی زیارت امام حسین، اور فرمایا کہ اگر تم عرش پر پرواز کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہارے قدم زمین پر ہو تو حسین ابن علی کی زیارت اتنی عظیم تھی، اس کو یقیناً دیکھیں گے ساتھ، لیکن کس شرط کے ساتھ کہ اس نیکی کو ضائع نہ کیا، اس نیکی کو برباد نہ کیا۔ ایک شخص تھا ہندوستان کا بہت بڑا عزادار، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے حالات صدیوں سے ایسے ہیں، عراق کے حالات ایسے تھے وہ مولا کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، بصرہ پہنچا اس کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد بہت سارے کنٹینر تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو شپ میں، جو اس وقت کی جو بھی کنٹینر کی صورت تھی، آج سے تقریباً 80 برس پہلے کا آیت اللہ ابو القاسم کوئی جو اگر سیستانی کے اور معاملہ سب کچھ انہوں نے اس بات کو بنا کیا تاکہ وہ بیچنے کے لیے آیا، تاکہ بیچ کے مولا کی زیارت کو کرا، راستے بند تھے اس کو جانے نہیں دیا۔ اس نے دیکھا ایک چاولوں کا خریدار آیا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے، توجہ کرو۔ اس نے کہا میں کربلا تھا۔ اس نے کہا تم کربلا تھے؟ جی۔ کہا ادھر آؤ، کون؟ اس نے کہا میں سید۔ اس نے کہا تم کربلا کے ہو، سید ہو؟ کہا جی۔ تو کہ میرا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہ یہ مجھ سے کنٹینر خرید لو چاول۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے سارے خریدنے۔ اس نے کہا میں تمہیں سارے دیتا ہوں، تمہارے پاس قیمت ہے؟ کہا کیا قیمت؟ کہ تم نے زندگی میں امام حسین کی کتنی زیارتیں کی؟ کہا بہت ساری۔ کہا کوئی ایک زیارت مجھے دی؟ تم نے تو بہت ساری کی، کبھی دن میں کی ہوگی، ہفتے میں کی ہوگی، مہینے میں کی ہوگی۔ کہا بہت، کہ کتنے کی؟ کہا یاد بھی نہیں اتنی۔ کہ کوئی ایک زیارت مجھے دو۔ فرض کریں آپ اسی محلے کے رہنے والے ہیں، آپ اس مسجد میں اتنی نمازیں پڑھی ہوگی کہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی، تو آپ کبھی اس محلے کے رہنے والے ہیں، کبھی فجر پڑھتے ہیں، کبھی ظہر پڑھتے ہیں، کبھی مغرب پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اتنی زیارتیں کی مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ اس کا کہ میں تم سے ساری نہیں مانتا، صرف ایک زیارت، توجہ کیجیے، صرف ایک زیارت مجھے دو۔ اس نے کہا میں نے دے دی تمہیں ایک زیارت دے دی، ایک زیارت کا سامان۔ اس نے زیارت دی، اس سے تمام کا سامان دیا، واپس آیا، جیسے ہی گھر پہ سویا اسے سید الشہداء کی زیارت توجہ کی۔ زیارت میں نے کہا کہ مولا حسین وہ قیامت کا منظر ہے، اپنے اپنے زواروں کو ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں لے کے جائے۔ اس نے کہا کہ مولا میں بھی آپ کا داعی ہوں، مجھے بھی جنت میں لے جائیں۔ مولا نے کہا نہیں، تمہاری ایک زیارت قبول تھی فقط جو تم نے بیچی۔ اس نے کہا مولا وہ تو واقعی میں نے بیچی، لیکن قبول ایک تھی، تاکہ باقی جتنی بھی تم نے زیارتیں کی وہ تم نے اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے کی۔ تم جوان تھے، بوڑھے لوگ زمین پہ کھڑے ہوتے تھے، تم ان بوڑھوں کو ہٹا دیتے، میرے زباروں کو تکلیف دیتی تھی، لیکن مولا زیارت کون سی قبول ہوئی وہ تو دکھا دے۔ امام نے کہا دیکھ لو۔ امام نے اشارہ کیا، اس نے دیکھا کہ اس کی وہ زیارت قبول تھی کہ وہ باب قبلہ سے داخل ہوا اور وہیں پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کے کہ یار میں تو روز زیارت کرتا ہوں، اگر آج میں زری پہ جاؤں گا کسی مومن کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے دور بیٹھ کر مولا کو سلام کر کے واپس چلا گیا۔ مولا نے کہا تم نے جہاں پر میرے زائرین کا احساس کیا تھا، ہم نے تمہاری صرف اس زیارت کو قبول کیا جہاں پر تم نے اپنے دل کی سنی تھی، وہ تمہاری ساری زیارتیں ہم نے رکھ دی۔ محترم، زیارت امام حسین کسی پہ فوقیت دکھانے کے لیے کہ میں تو اتنے بڑے گروپ میں جا رہا ہوں، تم بائی روڈ جا رہے ہو، میں تو کبھی بائی روڈ جاتا ہی نہیں، میں تو اتنے مہنگے گروپوں میں جاتا ہوں۔ یاد رکھیں زیارت قبول سالاروں نے نہیں کرنی، حسین نے کرنی ہے۔ سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ آپ کتنے بھی مہنگے قافلے میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے اس کی زیارت قبول ہو جائے
جو بڑی مشکل سے حسین کے پاس، کیونکہ حسین نے خود فرمایا ہے انا الغریب، میں غریب۔ تو واقعہ یاد ہے نا، جب 21 رمضان کو امام حسن کی ملاقات ہوئی تھی ایک ضعیف سے، میری طرف سے توجہ سے سنیے گا، میں آپ کو زیارت کا پیغام دے کے یہیں سے مسائل ہے۔ ایک بوڑھے سے جب مولا کی ملاقات ہوئی تھی، مولا نے کہا تھا تم بھوکے ہو؟ کہا کہ جی ہو۔ کتنے دنوں سے بھوکے؟ بات 3 دن سے۔ تو پہلے کیا کھاتے تھے؟ ایک شخص آتا تھا، مجھے نرم نرم لقمے کھلاتا تھا، مجھے دودھ پلاتا تھا، وہ 19 رمضان سے نہیں آیا۔ مولا نے کہا اس کا کوئی تعارف؟ کہ مولا ہاں اس کو تعارف اتنا پتا ہے، میں اسے جب پوچھتا تھا کون ہے تو کہتا تھا غریب ہوں، غریب کے پاس بیٹھا ہوں، ایک فقیر ہوں، فقیر کے پاس بیٹھا ہوں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، ہمارے آئمہ کو تکبر پسند نہیں ہے، ہمارے آئمہ کو عاجزی پسند ہے۔ امام امیر المومنین ایک دن جا رہے تھے، جب مولا کا ذکر ہو گیا تو روایت کو سن لیں مسائل کے حد تک، مولا جا رہے تھے، لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے غریب کون ہے؟ ایک نے کہا غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی ہو۔ دوسرے نے کہا نہیں، کھانے سے بغیر تو انسان جی سکتا ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ ہو۔ دوسرے نے کہا نہیں، غریب وہ ہے جس کے بچے اسے پانی مانگے اور وہ نہ دے سکے، وہ غریب ہے۔ مولا کو انہوں نے نہیں پہچانا، کہا شخص آپ بتا دو غریب کون ہے؟ مولا نے کہا کہ تمہیں بتاؤں یہ سب چھوٹے غریب ہیں، ان سب سے بڑا غریب وہ ہے۔ کہا کون؟ کہا غریب وہ ہے جس کی زوجہ کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے اور وہ اپنی زوجہ کا دفاع نہ کر سکے، وہ غریب ہے۔ یہ کہہ کر مولا نے تڑپ کے کہا میں سب سے بڑا غریب ہوں کہ میرے سامنے زہرا کو تک جزاک اللہ۔ مولا آپ کی اس غم میں نہ رلائے، سوائے آل محمد کے غم کے عزاداروں اس غریب کا پرسہ ہے نا، اس غریب کا پرسہ۔ مولا حسین نے کہا تھا لوگوں میں غریب ہوں، میرا بابا غریب ہے۔ لوگوں نے پوچھا حسین تمہارا بابا تو بڑا امیر تھا، مولا نے کہا نہیں، میرا بابا اتنا غریب تھا کہ مدینے میں جب ہم رو کے کہتے تھے بابا اماں دنیا سے کیوں چلی گئی، بابا کہتے تھے علی اتنا غریب ہے کہ تمہیں زہرا کی غربت۔ جزاک اللہ عزادار ہو۔ آج میرا دل ہے آپ کے سامنے مسائل کی منزل کو پیش کر دوں، کتنا غریب ہے علی۔ جب جناب زہرا دربار میں گئی تھی نا، میرے مولا نے جملہ کہا تھا زہرا میری زندگی میں دربار گئی ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عزاداروں دربار نبی کا تھا، مجمع صحابہ کا تھا، علی کی زوجہ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی لیکن علی نے صدائیں بلند کی تھی میں غریب ہوں۔ علی کی علی بیٹی جب کوفہ کے دربار میں آئی، مولا کے بیٹی نے تڑپ کے کہا بابا آج زینب غریب۔ جزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے برسے کو قبول کرے۔ کہا کہ بابا آج زینب غریب ہو گئی۔ جب کوفہ میں علی کی بیٹی نے قدم اٹھائے نا، قدم اٹھاتے علی کی بیٹی کو وہ موڑ یاد آیا جس موڑ پر بابا نے روکا تھا، وہیں پر رک کر بی بی کہتی ہے سجاد اسی جگہ پر مجھے میرے بابا نے روکا تھا اور آج بھی روکی گئی ہو، لیکن بابا نے جس وجہ سے روکا تھا وجہ اور تھی، آج وجہ اور ہے۔ امام سجاد کہتے پوپی اما بیان کیجئے، بی بی طرف کے کہتی ہے بیٹا بابا نے اس لیے روکا تھا زینب بازار کھلا ہوا ہے، بازار کے لوگ موجود ہیں، زینب میں تمہیں تب لے کے جاؤں گا جب بازار بند ہوگا۔ جزاک اللہ روتے آئے، اپنی دعائیں مولا کے حضور کرے، مولا تمہیں کربلا بلائے، مولا تمہیں شام کی زیارت نصیب کرے۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد بیٹا آج بھی مجھے روکا گیا ہے لیکن فرق اتنا ہے، کہتے ہیں بازار سجا نہیں ہے، تماشائی آئے نہیں ہے، عزاداروں سج گیا بازار۔ علی کی بیٹی نے چلنا شروع کیا، جب قدم قدم پہ چلتی تھی لوگ کہتے تھے اسے پتھر مارے، اس کا راز
جزاک اللہ مولا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. عزاداروں جیسے علی کی بیٹی نے ایک اور آگے بڑھی. ایک شخص آیا, اس شخص نے آ کر پانی پیش کیا. پانی کہتا ہے بچی پانی پی لو, تم پیاسی ہوگی, پانی پی کے دعا کرنا, میرے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. ایک دعا اور کرنا. کیا دعا کرنا میں مدینے جاؤں, میں حسین کی زیارت کروں. بیوی نے کہا سکینہ پانی پی لو. بیوی نے پانی پیا. بیوی زینب طرف کے کہتی ہے شخص تیری دعا قبول ہوئی. وہ کہتا ہے بیوی کیسے؟ وہ کہتی ہے اپنے سر کو اٹھا, حسین کی زیارت کر. وہ کہتا ہے بیوی اس بڑے بازار میں جہاں دھبل بج رہے ہیں یا ڈھول بج رہے ہیں یا تماشائی ناچ رہے ہیں, وہاں میرے مولا حسین کا کیا کام؟ بی بی کہتی ہے دیکھ جو کے سنا پر ہے وہ حسین ہے, وہ مجھے نہ دیکھنا, میں زینب. اس شخص نے جلا کر آخری منزل آپ کی زحمت تمام. اس شخص نے سر کو بلند کیا, سر کو بلند کر کے دیکھتا ہے امام حسین کا سر ہے. کہتا ہے غریب غازی کہاں ہے؟ میں نے تو سنا تھا آپ کا محافظ عباس بہت بہادر ہے. جیسے ہی غازی کا نام آیا میرے مولا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی. تڑپ کے کہتے ہیں وہ دیکھو جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے میرے عباس کا. جزاک اللہ. مولا غازی کے سر کے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے عباس کیا ہو گیا؟ تو علی کا شیر دل بیٹا تھا, تو اس حالت میں کیسے آ گیا؟ مولا تڑپ کے کہتے ہیں اے شخص کاش مجھے حسین نے اجازت دی ہوتی, مجھے لڑنے کی اجازت نہ ملی. میں پانی بھرنے گیا تھا, تیر چلے میرے بازو قلم ہو گئے. ایک شخص جب تک بازو تھے ہاتھوں میں جان تھی, زینب کی رضا باقی تھی, حسین کا سر باقی تھا. وہ شخص آیا اور آخر امام سجاد کے پاس پہنچا. آخری جملہ آپ کی زحمت تمام. امام سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے قیدی کیسی گزر رہی ہے, قیدی کیسی گزر رہی ہے. مولا مجھے معاف کرنا کہ میں نے آپ کو قیدی کہا. امام نے کہا تیرا حکم بنتا ہے مجھے قیدی کہے, کیونکہ میں قیدی بن کے آیا ہوں, میرا بابا مارا گیا. اس نے کہا مولا کیسی گزر رہی ہے؟ امام طرف کے کہتے ہیں سن اس بیٹے پہ کیا گزرے گی جس کے بابا کا جنازہ کربلا میں گرم زمین پر تھا. اس بھائی پہ کیا گزرے گی جس کے کریل سوار اکبر کا جنازہ, کریل سوار بھائی کا جنازہ کربلا کی زمین پہ تھا. مولا کہتے سن میں غیرت مند ہوں, جب بابا کی شہادت ہو گئی میں نے دیکھا کچھ لوگ ہمارے خیموں میں داخل ہوئے, خیموں میں داخل ہو کے انہوں نے آگ لگائی. جب خیمے جل رہے تھے میں نے دیکھا ایک شخص نے میری پھپھی کی چادر میں ہاتھ ڈالا. ایک طرف سے وہ کھینچتا تھا, دوسری طرف سے میری پھپھی کھینچتی تھی. وہ کہتا تھا چادر دو, بی بی طرف کے کہتی تھی میرا غازی, ہاں میرا غازی. تاکہ جب تک چادر پھٹی نہیں سر سے اتری نہیں. مولا کے دس کی کیا گزرے گی جس کی 4 سالہ بہن کو ایسا تماچا لگا کہ وہ خاک میں گری, طرف کے کہتی تھی چچا مجھے چھڑواؤ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوندہ روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کے لیے آپ بلند کریں. خداوندہ تجھے واسطہ اس غریب کا جو ہر موڑ پہ کہتا تھا میرے بابا کو کفن نہ دیا لیکن میری ماں کو ردا دے دو. اس غریب کا واسطہ جو کہتا تھا میری بہن کو کفن دے دو.
کریم اللہ ان تمام درازاداروں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اس آسمانی اور زمینی مصیبتوں سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ سکینہ بنت حسین کا، اس بچی کا واسطہ جو تڑپ تڑپ کے کہتی تھی بابا 4 سال کی عمر میں سکینہ ضعیف ہو گئی، اس بچی کے صدقے میں تمام مومنین کی بچیوں کی حفاظت فرما، اس پرآشوب دور میں مومنین کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعزیل فرما، مولا کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ کریم اللہ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے بھی لوگ اس وقت سفر میں ہیں، راستوں میں ہیں، ان کی حفاظت فرما، انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھروں تک پہنچا دے۔ جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے، شہداء جا چکے، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبور کو آل محمد کے نور سے منور فرما۔ جتنے لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جنوں کے گھر میں اختلاف ہے، ان اختلافات کا اختتام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔